اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ آج 20واں روزہ ہے۔ یہ دن جو ہے یہ جناب علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، تو ہم بھی آپ ہی کی کتاب نہج البلاغہ سے آپ کے کچھ خطبات کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام کی نظر میں یہ دنیا کیسی تھی۔ یہ ہے خطبہ نمبر 45، اور امام فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں اور جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں۔ نہ اس کی مغفرت سے کوئی مایوس ہے، نہ اس کی عبادت سے کسی کو عار ہو سکتا ہے، اور نہ اس کی رحمتوں کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، اور نہ اس کی نعمتوں کا فیضان کبھی رکتا ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لیے فنا طے شدہ امر ہے، یعنی دنیا نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور اس میں بسنے والوں کے لیے یہاں سے بہر صورت نکلنا ہے۔ یہ دنیا شیریں اور شاداب ہے، اپنے چاہنے والے کی طرف تیزی سے بڑھتی ہے اور دیکھنے والے کے دل میں سما جاتی ہے۔ جو تمہارے پاس بہتر سے بہتر توشہ ہو سکے اسے لے کر دنیا سے چل دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی اس دنیا میں دل نہ لگا لو، بلکہ یہاں پر عمل کرو، بہترین عمل، اور ان کو آگے لے کر جانے کے لیے تیاری کرو۔ اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اور جس سے زندگی بسر ہو سکے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو، یعنی جس سے تمہاری زندگی اچھی گزر رہی ہے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔ اور خطبہ نمبر 42 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ 2 باتوں کا ڈر ہے۔ ایک، خواہشوں کی پیروی، یعنی اپنی خواہش کی اتباع کرو گے، اپنی دل کی بات کو مانو گے، اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ، یعنی بہت زیادہ امیدیں لگا لو گے، بہت زیادہ خواہشات بنا لو گے۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیز ہے جو حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ یعنی جب ہم بہت زیادہ امیدیں کرنے لگتے ہیں، خواہشات ہماری جو ہیں وہ بہت بڑھ جاتی ہیں، تو پھر آخرت کی فکر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے، مگر اتنا کہ جیسے کوئی انڈیلنے والا برتن کو انڈیلے تو اس میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے، اور آخرت کا ادھر کا رخ لیے ہوئے آ رہی ہے۔ آخرت جو ہے وہ یعنی تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، یعنی موت تمہاری طرف بڑھ رہی ہے، اور دنیا و آخرت ہر ایک والے خاص آدمی ہوتے ہیں۔ تو تم فرزند آخرت بنو اور ابنائے دنیا نہ بنو، یعنی تم آخرت کے فرزند بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، اس لیے کہ ہر بیٹا روز قیامت اپنی ماں سے منسلک ہوگا۔ آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا اور عمل نہ ہو سکے گا۔ اور اسی طرح خطبہ نمبر 32 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے لوگو، ہم ایک ایسے کج رفتار زمانہ اور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے، یعنی جو نیک ہوتا ہے نا اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس کوئی ایسی فضول سا آدمی ہے۔ جیسے آج آپ دیکھیں گے دنیا میں کہ جو کوئی بڑا اچھا ہوگا، ہر وقت وہ ٹوپی پہن کے نماز کی تیاری کر رہا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ تو ہے ہی کوئی جاہل سا، اور جو عورت حجاب کرتی ہوگی، وہ اپنے پردے کا خیال رکھتی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ یہ تو کوئی دقیانوسی عورت ہے، کوئی دقیانوسی خیالات کی مالک ہے یہ۔ تو مولا بھی وہی اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ جس میں نیکوکار کو خطا کار سمجھا جاتا ہے اور ظالم اپنی سرکشی میں بڑھتا ہی جاتا ہے۔ جن چیزوں کا ہم جانتے ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جن چیزوں کو نہیں جانتے انہیں دریافت نہیں کرتے، اور جب تک مصیبت آ نہیں جاتی ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ اس زمانے کے لوگ 4 طرح کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہیں مفسدہ انگیزی سے مانے صرف ان کے نفس کا بے وقت ہونا، ان کی دھار کا کند ہونا اور ان کے پاس مال کا کم ہونا ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو تلواریں سونتے ہوئے علانیہ شر پھیلا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سوار اور پیادے جمع کر رکھے ہیں صرف کچھ مال بٹورنے کے لیے۔ یہ اس وقت بھی
کچھ لوگ ایسے تھے اور آج بھی ظاہر ہیں، آج بھی ہیں ایسے لوگ. آپ پاکستان میں دیکھ لیں، اس کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، شر پھیلا رہے ہیں. کس لیے؟ صرف کرسی کے لیے، مال و دولت کے لیے. اور وہ صرف کچھ مال بٹورنے کے لیے، یا کسی دستہ کی قیادت کرنے کے لیے، یا منبر پر بلند ہونے کے لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو وقف کر دیا ہے اور دین کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے. کتنا ہی برا سودا ہے کہ تم دنیا کو اپنے نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں نعمتوں کا بدل قرار دے لو. یعنی تم اپنی خواہشات کو اس دنیا کے لیے، یعنی اس دنیا کو تم اچھا سمجھو بجائے اس کے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اچھا سمجھو. تم نے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر جو ہے وہ غالب کر لیا ہے اور اللہ کی نعمتوں کو تم بھول گئے ہو. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو آخرت والے کاموں سے دنیا طلبی کرتے ہیں، اور یہ نہیں کرتے کہ دنیا کے کاموں سے بھی آخرت کا بنانا مقصود رکھیں. یہ اپنے اوپر بڑا سکون و وقار طاری رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں اور دامنوں کو اوپر کی طرف سمیٹتے رہتے ہیں، اور اپنے نفسوں کو اس طرح سنوار لیتے ہیں کہ لوگ انہیں امین سمجھ لیں. یہ لوگ اللہ کی پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر اس کا گناہ کرتے ہیں. یعنی یہ کون سے؟ اللہ معاف کرے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے سامنے تو نیک بنے ہوئے ہیں، اچھے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے وہی گند ہے، یعنی منافقت چھپی ہوئی ہے ان کے اندر. اور جو اللہ نے ان کے ابو پر پردے ڈال دیے ہیں تو یہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے نفسوں کی کمزوری اور ساز و سامان کی نافراہمی ملک گیری کے لیے اٹھنے نہیں دیتی. ان حالات نے انہیں ترقی و بلندی حاصل کرنے سے درماندہ و عاجز کر دیا ہے. اس کے لیے کنایت کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کر رکھا ہے اور زاہدوں کے لباس سے اپنے آپ کو سجا لیا ہے، حالانکہ انہیں ان چیزوں سے کسی وقت کبھی کوئی لگاؤ نہیں رہا. یہ بھی وہی لوگ ہیں جو دنیا کے سامنے زاہد بنے ہوئے ہیں، اچھے بنے ہوئے ہیں، نیک بنے ہوئے ہیں، لیکن امام کہتے ہیں کہ ان کے بھی نفس ان پر حاوی ہیں، یہ بھی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد تھوڑے سے وہ لوگ رہ گئے جن کی آنکھیں آخرت کی یاد اور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں اور ان سے آنسو روا رہتے ہیں. ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو دنیا والوں سے الگ تھلگ تنہائی میں پڑے ہیں، اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہ رہے ہیں، اور بعض نے اس طرح چپ سادھ لی ہے کہ گویا ان کے منہ باندھ دیے گئے ہیں. کچھ خلوص سے دعائیں مانگ رہے ہیں، کچھ غمزدہ اور درد رسیدہ ہیں جنہیں خوف نے گمنامی کے گوشہ میں بٹھا دیا ہے، اور ہستگی درماندگی ان پر چھائی ہوئی ہے، یعنی بہت زیادہ خستہ حال ہو گئے ہیں. وہ ایک شور دریا میں ہیں کہ باوجود پانی کی کثرت کے پھر وہ پیاسے ہیں. ان کے منہ بند اور دل مجروح ہیں. انہوں نے لوگوں کو اتنا سمجھایا بجھایا کہ وہ اکتا گئے، یعنی لوگوں کو سمجھا کہ وہ تھک گئے، اور اتنا ان پر جبر کیا گیا کہ وہ بالکل دب گئے، اور اتنے قتل کیے گئے کہ ان میں نمایاں کمی ہو گئی. یعنی جو خلوص والے ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو پرہیزگار بندے ہیں، جو اللہ کے مومن بندے ہیں، ان کی حالت یہ ہے. اور اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کیکر کے چھلکوں اور ان کے ریزوں سے بھی زیادہ حقیر و پست ہونا چاہیے. سبحان اللہ. مولا کہتے ہیں یعنی اس طرح کی دنیا تمہارے سامنے ہونا چاہیے جیسے کیکر کے جو چھلکے ہوتے ہیں نا، اور اس کے جو ریزے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ حقیر اور پست. اور اپنے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کر لو، یعنی جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، اور دنیا چاہے ان کے پاس جتنی تھی لیکن کچھ بھی وہ ساتھ لے کر نہیں گئے، کوئی چیز بھی دنیا کی ان کے ساتھ نہیں گئی. ان سے تم عبرت لو، اس کے قبل کہ تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں، اور اس دنیا کی برائی محسوس کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کرو، اس لیے کہ اس نے آخر میں ایسوں سے قطع تعلق کر لیا جو تم سے زیادہ اس کے والا و شیدہ تھے. یعنی جو تم سے بھی زیادہ اس کو چاہتے تھے نا، ان سے بھی اس نے آخرت میں اپنا رشتہ ختم کر لیا. ایسے ہی مولا خطبہ نمبر 28 میں فرماتے ہیں کہ دنیا نے پیٹھ پھرا کر اپنے رخصت ہونے کا اعلان، اور منزل عقبہ نے سامنے آ کر اپنی آمد سے آگاہ کر دیا ہے. آج کا دن جو ہے وہ تیاری کا دن ہے.
یعنی یہ جو دن ہمارے پاس مخلت ہیں، ہم تیاری کریں اس میں، اور کل وہ دوڑ کا دن ہوگا۔ جس طرف آگے بڑھنا ہے وہ جنت ہے، اور جہاں کچھ اشخاص اپنے اعمال کی بدولت بلا اختیار پہنچ جائیں گے وہ دوزخ ہے۔ یعنی کچھ لوگ اپنے اعمال کی بدولت وہاں پہنچیں گے۔ کیا موت سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا کوئی نہیں؟ اور کیا اس روز مصیبت کے آنے سے پہلے عمل خیر کرنے والا ایک بھی نہیں؟ تم امیدوں کے دور میں ہو جس کے پیچھے موت کا ہنگامہ ہے۔ یعنی امیدیں تمہارے لیے بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت زیادہ خواہشات تم نے لمبی لمبی بنا لی ہیں، لیکن ان کے پیچھے موت ہی ہے۔ تو جو شخص موت سے پہلے ان امیدوں کے دنوں میں عمل کر لیتا ہے تو یہ عمل اس کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ یعنی موت سے پہلے اگر اس نے نیک عمل کر لیے تو پھر موت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور جو شخص موت سے قبل زمانہ امید و آرزو میں کوتاہیاں کرتا رہتا ہے تو وہ عمل کے اعتبار سے نقصان رسیدہ رہتا ہے، اور موت اس کے لیے پیغام ضرر لے کر آتی ہے، نقصان دہ پیغام، گھاٹے والا پیغام۔ جیسے اللہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ لہٰذا جس طرح اس وقت جب ناگوار حالات کا اندیشہ ہو تو نیک اعمال میں مشغول ہو جاؤ، نیک اعمال بڑھا دو، ویسے ہی اس وقت بھی نیک اعمال کرو جبکہ مستقبل کے آثار مسرت افزا محسوس ہو رہے ہوں۔ یعنی جب تمہیں ناگوار حالات پیش آتے ہیں نا تو تم نیک اعمالوں میں مشغول رہتے ہو، تو اسی طرح جب کوئی تمہیں اللہ کی نعمتیں ملے اور تم پر اللہ کا کرم ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، تو اس وقت بھی تم ایسے ہی نیک اعمال جو ہیں وہ انجام دیتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ مجھے جنت ہی ایسی چیز نظر آتی ہے جس کا طلبگار سویا پڑا ہے۔ یعنی جنت جو بہترین جگہ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے عمدہ چیز ہے تمہارے لیے۔ تو مولا کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے یوں نظر آتا ہے کہ جیسے جنت کا جس کو شوق ہونا چاہیے نا، تو وہی لوگ جو ہیں وہ سوئے پڑے ہیں، انہیں کوئی جنت کی طلب نہیں ہے، اور جہنم ہی ایسی شے دکھائی دیتی ہے جس سے دور بھاگنے والا خواب غفلت میں محو ہے۔ یعنی جہنم سے کوئی دور نہیں بھاگ رہا، اور وہ غفلت کی نیند میں سویا پڑا ہے۔ جو حق سے فائدہ نہیں اٹھاتا اسے باطل کا نقصان اور ضرر اٹھانا پڑے گا۔ جس کو ہدایت ثابت قدم نہ رکھے اسے گمراہی خلاقت کی طرف کھینچ لے جائے گی۔ تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے اور زیادہ راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے۔ یعنی جب تمہیں اللہ نے اس دنیا میں بھیجا تھا تو یہی کہا تھا کہ کچھ وقت مقررہ کے لیے میں تمہیں زمین پر بھیج رہا ہوں، اور جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے، فلاح پا جائیں گے، اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا تو وہی جہنم والا ہو جائے گا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں زیادہ راہ کا پتہ جو ہے وہ دیا جا چکا ہے۔ یعنی چاہے اب تم وہ اچھا زیادہ راہ لو یا برا، تو مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ دو ہی چیزوں کا خطرہ ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ، جو پہلے بھی مولا پچھلے خطبے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ خواہشوں کی پیروی اور امیدوں کا پھیلاؤ، زیادہ امیدیں اور اپنی خواہشات کی پیروی، جیسا ہمارا دل چاہتا ہے ہم ویسا کریں گے۔ قرآن و سنت ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے ہماری عمل، اگر ہم زبان سے اس کا اقرار نہ بھی نہ کریں، ہم کہیں نہیں نہیں ہم تو قرآن و سنت پہ بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بڑا ہمارے دل میں ان کی بڑی عزت ہے، لیکن ہمارے عمل بتائیں گے، ہمارے عمل بتا رہے ہوں گے کہ حقیقت میں ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی یا کہ قرآن و سنت کی۔ تو مولا کہتے ہیں کہ ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسری امیدوں کا پھیلاؤ جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا زاد لے لو جس سے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو۔ یعنی اتنی نیکیاں اکٹھی کر لو کہ قیامت کے دن اپنی جانوں کو بچا سکو آگ سے، جہنم سے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی مولا کو یہ دنیا بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ اسی طرح جب ایک دفعہ کسی نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ ہر وقت دنیا کی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، یعنی آپ دنیا کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تو کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو آپ کو دنیا کی پسند ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بے شک۔ تو وہ بڑا تجسس سے اس نے پوچھا اچھا مولا جلدی بتائیے کون سی ہے وہ چیزیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ نمبر 1 پہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کر دینا، یہ مجھے بڑا پسند ہے۔
اور نمبر 2 پہ مہمان کی خدمت کرنا۔ مہمان کی خدمت یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ اکیلے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی ان کے ساتھ مہمان نہیں آ جاتا تھا۔ اللہ بتاتے ہیں نا کہ جب فرشتے پہنچے تو آپ نے فوراً جو ہے وہ بچھڑا چھوٹا سا ایک کو ذبح کیا اور پکایا فوراً، اور پھر ان کے سامنے رکھ دیا، اور فرشتوں نے کھانے سے جب ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو وہ ڈر گئے کہ شاید یہ کوئی میرے دشمن ہے۔ تو مہمان کی خدمت ملاقاتیں مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اور نمبر 3 گرمیوں کے روزے رکھنا۔ روزے تو رکھنا بے شک ثواب کا کام ہے، لیکن ملاقاتیں گرمیوں کے روزے جب آپ کو شدت پیاس کا احساس ہو اور آپ کی رگیں خشک ہو جائیں تو وہ والے روزے مجھے بڑے پسند ہیں۔ یہ 3 چیزیں مولا نے کہا کہ اس دنیا کی مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا انسان ہی ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان اللہ کے نیک بندوں کی باتوں پر ان کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔